حضرت عتبہ بن عبد السلمی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں استقصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقصانی خیشتین۔ حضرت عتبہ فرماتے ہیں میں نے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کپڑوں کے بارے میں سوال کیا، کپڑے مانگے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کھردرا سا لباس عطا کیا۔ فرمایا لقد رأیتنی وانا اقصی اصحابی، فرماتے وقت گزرتا رہا، اب جو میری موجودہ صورت حال ہے وہ یہ ہے میں اپنے زمانے کے صحابہ میں سے سب سے زیادہ کپڑے رکھتا ہوں۔ مطلب اس کا یہ ہے، فرماتے ہیں وہ بھی وقت تھا مجھے کپڑوں کا سوٹ مانگنا پڑا، مانگ کر پہنا۔ آج یہ ہے باقی سب سے میں زیادہ فراوانی رکھتا ہوں، زیادہ ہی کپڑے رکھتا ہوں۔ گویا وہ پرانا وقت یاد کر کے اور نئی حالت یاد کر کے وہ اللہ کا شکر کرنا چاہتے ہیں کہ مولا کا کتنا احسان ہے، یا مانگ رہا تھا یا اپنی ضرورت سے بھی وافر کپڑے ہوں گے۔ حضرت یحییٰ بن جعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ اصحاب حضرت خباب کی بیمار پرسی کرنے کے لیے گئے، تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ بیٹھے تو ایک صاحب بولنے لگے کہ اے ابو عبداللہ، اے خباب، تجھے مبارک ہو، تم خوش بخت ہو کہ تم حوض کوثر پہ رسول اللہ کے پاس جانے والے۔ یعنی انہوں نے کہا صاحب ذرا بیمار ہو، لاچار ہو، وقت اخیر ہے، اب آپ نے دنیا سے چلا جانا ہے، تو جو آخرت میں چلا گیا رسول اللہ کا غلام ہو تو مصطفیٰ کی صحبت، سنگت، آپ کی ملاقات آخر حوض کوثر پہ ضروری ہوگی۔ جب یہ جملہ سنا حضرت خباب نے تو کہنے لگے کیف ھذا، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر تک جا پہنچوں؟ وَأَشَارَ إِلَىٰ أَعْلَى الْبَيْتِ وَأَسْفَلِهِ، آپ نے اپنے مکان کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اس کا نیچے والا حصہ بھی دیکھو، اوپر والا حصہ بھی دیکھو۔ اتنی اعلیٰ مکان ہو انسان کا، اتنی خوبصورت رہائش ہو انسان کی، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور سنگت اور سرکار کا قرب چاہتا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگلا جملہ فرمائے، فرماتے وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما یکفی احدکم قزاد الراکب، فرمایا سرکار کی تعلیم تو یہ تھی کہ دنیا میں رہنے والے مسلمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے جتنا ایک مسافر کے پاس کھانے کا سامان ہوتا ہے۔ سرکار تو یہ بتاتے تھے اتنی زندگی گزارو، اتنا دنیا کا مال رکھو، تمہارا وقت پاس ہوتا رہے، بس ختم، جب دنیا سے چلے جاؤ تو رب کے سپرد ہو جاؤ۔ رسول اللہ کی تعلیم تو یہ تھی ہمارے اتنے اونچے مکان ہیں، اتنی بلڈنگ ہیں، اور ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، پھر بھی ہم امید رکھیں کہ ہمیں صحبت مصطفیٰ نصیب ہوگی، فرمایا ممکن نہیں ہے، مشکل ہے۔ اس کا مطلب ہے رسول اللہ کی تعلیم کو سے منہ موڑ کر آدمی بڑی امیدیں رکھے تو یہ بھی کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے۔ یعنی صحابہ کی زندگی میں اتنی فکر تھا، اچھا مکان بن گیا تو فکر میں پڑ گئے کیا خبر قیامت کے دن رسول اللہ کی صحبت نصیب ہوتی ہے یا نہیں۔ حضرت ابو وائل فرماتے ہیں ابو ہاشم بن عتبہ بیمار ہو گئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار پرسی کرنے پہنچ گئے۔ جب عیادت کی تو دیکھا تو ابو ہاشم رو رہے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ابو ہاشم کیوں روتے ہو؟ کہ اوجع یشعرک ام حرص علی الدنیا، کیا تمہیں کوئی تکلیف ہو رہی ہے، جسم میں کوئی درد ہو رہا ہے جس کی وجہ سے رو رہے ہو، یا دنیا کا حرص ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ دنیا تو چھوڑے جا رہا ہوں، اب تو موت قریب ہے تو میرا مال، کیا فرمایا دنیا کے حرص کی وجہ سے رو رہے ہو یا تکلیف ہو رہی ہے؟ حضرت ابو ہاشم نے جواب دیا، انہوں نے فرمایا کلا، نہ جسم میں درد ہے نہ دنیا کا حرص ہے، یہ تو دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ تو فرمایا پھر روتے کیوں؟ فرمایا ولکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد الینا عہدا لم نأخذ بہ، ابو ہاشم کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک وعدہ کیا تھا، ہم وعدہ بھول گئے، ہم نے وعدہ وفائی نہیں کی۔ انہوں نے پوچھا وما ذاک، وہ وعدہ کیا تھا؟ کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا انما یکفی من جمع المال خادم و مرکب فی سبیل اللہ، فرماتے سرکار نے ہم سے وعدہ کیا تھا میرے صحابہ ایسا کرنا
اگر زیادہ مال رکھنے کا شوق ہو تو ایک خادم گھر میں رکھ لینا یا ایک سواری جہاد کے لیے رکھ لینا، بس اتنے کی اجازت۔ وَأَجِدُنِيَ الْيَوْمَ قَدْ جَمَعْتُ، ابو ہاشم کہنے لگے آج میرے گھر میں جا کے دیکھو تو بڑا مال اکٹھا ہے۔ یہ فکر کی زندگی تھی، یہ سوچ تھی، کہنے لگے میرے پاس تو فراوانی ہے، جو فراوانی ہے میں نے تو وہ غربت دیکھی نہیں ہے، فقر دیکھا نہیں ہے، میں تو فقر کی زندگی گزارتا۔ راوی فرماتے ہیں جب حضرت ابو ہاشم فوت ہو گئے تو ان کی وراثت کا مال اکٹھا کیا تو ٹوٹل 30 درہم بنا، 30 روپے اس زمانے کے ٹوٹل مال بنا، جس کی فکر تھی ان کو، اتنا میں مالدار ہو گیا، اتنی جائیدادیں میری ہو گئیں، رسول اللہ کے وعدے کے خلاف ہو گیا۔ اب ان کی زندگی دیکھیں، ہم اپنی زندگی دیکھیں، ہمیں رزق کی فراوانی ہے، ہر قسم کی سہولت موجود ہے، کھانے کے لیے ایک ٹائم میں 3 کھانے بھی انسان کے پاس اپنے گھر میں موجود ہے۔